جی وہ اپنی سیٹ پہ نہیں تھے، نہیں تو میں لے لیتا. جی راجہ صاحب، ہاؤس کا سینس ہے کہ آپ کو دیا جائے. جی شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، مجھے علم ہے اس بات کا کہ یہ بات طے ہوئی تھی کہ ہم کویشچن آور میں جو ہے وہ پوائنٹ آف آرڈر پہ بات نہیں کریں گے. میں بھی نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن شاید میرے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا جو حالات جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی اس ہاؤس میں بیٹھ کے پنجاب میں اور پاکستان بھر میں ہمارے ورکر فیس کر رہے ہیں. اس کی تفصیلات میں بھی میں نہیں جانا چاہ رہا، لیکن میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم حکومت کے اتحادی ہیں، اور اتحادی ہونے کے ناطے ہم نے ہر ممکن یہ کوشش کی ہے کہ یہ اتحاد، اگر اس اتحاد میں ہم شامل ہوئے تھے تو خالصتاً پاکستان کے لیے، خالصتاً وفاق پاکستان کے لیے. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جس وقت ملک میں ایک عذاب ٹوٹ پڑا، سیلاب آ گیا، ہم سب اس میں مضطرب تھے. میرے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب جگہ جگہ پہنچے اور انہوں نے ان کا کوئی ایک بیان مجھے اٹھا کر دکھا دے جو کسی ذات کے خلاف ہو، کسی حکومت کے خلاف ہو، کسی پارٹی کے خلاف ہو. جناب اسپیکر، جس وقت مورکہ حق ہوا، ہندوستان کے خلاف پاکستان سفار آیا ہوا، تو میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پوری دنیا میں جا کے پاکستان کو ڈیفینڈ کیا، افواج پاکستان کو ڈیفینڈ کیا. اور پاکستان کے اندر نہیں، پوری دنیا کے لوگ یہ چیخ اٹھے اور کہہ اٹھے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک محب وطن، ایک وفاقی قائد ہونے کا حق ادا کیا، بے نظیر بھٹو کا لخت جگر ہونے کا حق ادا کیا، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نواسہ ہونے کا حق ادا کیا، جناب آصف علی زرداری کا بیٹا ہونے کا حق ادا کیا، اور پیپلز پارٹی کے قائد ہونے کا حق ادا کیا. تو ہم سب ہیں. میں آج کسی کا نام نہیں لوں گا، میں اس کنٹروورسی کو انتہا تک نہیں پہنچانا چاہتا، میرا منصب اس بات کا مجھے اجازت نہیں دیتا، لیکن خدا گواہ ہے کہ ہوا ہے. جناب اسپیکر، میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کہاں سے بات اگنیٹ ہوئی ہے. بھائی جناب بلاول بھٹو زرداری تو آپ کی تعریف کر رہے ہیں، حکومت پنجاب کی تعریف کر رہے ہیں، چیف منسٹر صاحبہ کی تعریف کر رہی ہیں، جو میرے لیے بھی بڑی قابل احترام ہے، جو ایک خاتون ہے. ہم تو خواتین کی عزت کرنے والے لوگ ہیں. میں نے تو سیاست ایک خاتون سے سیکھی ہے، میری تو قائد ایک خاتون تھی. تو میں نہیں چاہوں گا کہ ایسا ہو خدا نہ خواستہ کہ ہم آپس میں الجھ پڑیں. ایسا نہ ہو کہ یہاں صوبائیت کی بدبو پھر پھیل جائے. ایسا نہ ہو کہ وفاق پاکستان پھر کمزور ہو جائے. جناب اسپیکر، یہ باتیں میں آپ کے توسط سے ہر پاکستانی تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم وفاق کو کمزور کرنے والے نہیں، ہم پاکستان کھپے کا نعرہ لگانے والے لوگ ہیں. ہم وفاق پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں. ہم صوبوں کی حقوق کی بھی بات کرتے ہیں، صوبوں کے احترام کی بات بھی کرتے ہیں، ان سے محبت کی بات بھی کرتے ہیں، ہم آہنگی کی بات بھی کرتے ہیں، اور پاکستان میں امن کی بات کرتے ہیں، پاکستان کو مضبوط کرنے کی بات کرتے ہیں. کیسے ہم پاکستان کو مضبوط کریں گے؟ کس طرح ہم سیلاب کا مقابلہ کریں گے اگر ہم آپس میں الجھ پڑیں گے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کافی دنوں سے بات چل رہی تھی. جناب اسپیکر، آپ کے بھی علم میں تھا، آپ کسٹوڈین آف دی ہاؤس بھی ہیں اور آپ پی ایم ایل این کے ایک بڑے سینئر رہنما بھی ہیں. میں صرف آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مثبت کردار ادا کیا ہے. کل اگر کشمیر کی بات ہوئی تھی تو میں خود اس ڈیلیگیشن میں گیا اور ہم نے جا کر وہاں کے حالات کو کنٹرول کیا. میرے اور دوسرے دوست بھی تھے، پی ایم ایل این سے بھی تھے. ہم نے کس طریقے سے، اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کہیں بھی کوئی چنگاری نہ بنے، کہیں سے بھی کوئی دھواں نہ اٹھے، وہاں امن ہو، آشتی ہو. لیکن جو غیر ذمہ دارانہ بیانات آ رہے ہیں اس سے نہ صرف میرے دل کو بہت تکلیف پہنچی ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر ورکر کو نہیں، عام پاکستانی کو بھی تکلیف پہنچی ہے. ہم تو خیر کی بات کرتے ہیں، ہم تو عزت احترام کی بات کرتے ہیں. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں کوئی دیوار سے لگا لے گا.
تو جناب اسپیکر سب سے بڑھ کر جو ہے وہ ہماری عزت کی بات ہے، احترام کی بات ہے، ہماری قیادت کی عزت کی بات ہے. ہم آپ کی کسی بھی پارٹی کی جماعت کے بارے میں ہم نے کبھی غلط لفظ استعمال نہیں کیے، اور وہ لفظ میں یہاں دہرا بھی نہیں سکتا. جو کہا گیا ہے وہ میں کہنا بھی نہیں چاہوں گا، لیکن اس کو ہماری کمزوری بھی نہ سمجھا جائے. جناب اسپیکر، ہم نے ساری زندگی بڑی ڈٹ کر اپوزیشن کی ہے، مارشل لاؤں کی اپوزیشن کی ہے، بڑے بڑے ڈکٹیٹروں کے سامنے ہم نے آنکھ میں آنکھ ڈال کر کھڑے رہے. ہم نے ساری جوانیاں جو ہیں اس جد و جہد کو دی ہیں. لوگوں نے دیکھا کہ بے نظیر بھٹو نے کیا کردار ادا کیا تھا، کس طریقے سے ہم ظلم اور بربریت کے سامنے سینہ سپر ہوئے تھے. وہ آج بھی وہی جذبہ موجود ہے. لیکن میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ جب تک کوئی ہمیں سیٹسفائی نہیں کرتا، جب تک پنجاب کی طرف سے اس سیوان میں یا کوئی ذمہ دار جو ہے وہ ہمیں مطمئن نہیں کرتا، ہمارے لیے اس کارروائی میں حصہ لینا جو ہے بہت مشکل ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ کیا بات ہوئی جناب والا کہ ہمارا جو پارلیمانی لیڈر ہے پنجاب اسمبلی میں، اس سے سیکیورٹی لے لی گئی ہے. یہ ڈرانے اس سے سیکیورٹی وڈرا کر لی گئی ہے. جو ہمارا پارلیمانی لیڈر ہے، ابھی انہوں نے مجھے چٹ بھیجی ہے کہ میری سیکیورٹی لے لی گئی. یہ تو وہ سیاست تھی جس کو ہم بھول چکے تھے. کس کی سیکیورٹی لے؟ ہمارے جو پارلیمانی لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی میں، ان کو سیکیورٹی دی ہوئی ہے نا سب کو. جناب اسپیکر، یہ باتیں تو ہم چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد بھول چکے تھے. میں خود اس کا ممبر تھا، جو کمیٹی اس کو بنا رہی تھی. اس کے بعد کیا جذبے تھے، اسی کے بعد پھر آپ کی اسمبلیوں نے 5 سال بھی پورے کیے. تو مجھے خوف آتا ہے جب اس طرح کی کوئی بات کرے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ ہمارا صرف پیپلز پارٹی کا نہیں، وہ تو پاکستان کا ہے. وہ اتنا ہی جناب اسپیکر آپ کا بھی ہے. جتنا وہ میرا پروگرام ہے اتنا وہ شاید چیف منسٹر صاحبہ کا بھی ہے پنجاب والی، ایسا وہ سندھ کے چیف منسٹر کا بھی ہے، ایسا ہی وہ بلوچستان کے چیف منسٹر کا بھی ہے، ایسا ہی وہ KPK کے چیف منسٹر صاحب کا بھی ہے. جو ہمارا BSP پروگرام ہے اس کو ہم یہ نہیں کہتے، آپ نہیں ماننا چاہتے کہ چیز مت مانے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم دشنام بازی پر اتر آئیں، ایک دوسرے کا چہرہ ہم خراش دیں، ایک دوسرے پر الزام تراشی کریں، ایک دوسرے کے بارے میں جو ہے وہ تضحیک امیز لفظ ادا کیے جائیں. میں ان سب لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہماری پولیٹیکل ٹریننگ ایسی نہیں ہے. ہم کسی کے چہرے کو جواباً خراشیں گے نہیں، لیکن احترام سے یہ کہیں گے کہ بھائی ہم یہ سب کچھ جانتے ہیں، یہ ہم نے بہت عرصہ کیا ہے، نہ اس سے آپ کا فائدہ ہوا ہے نہ ملک کا فائدہ ہوا ہے. ہم اس کو بھول کر آگے چلنا چاہتے تھے، اس مملکت خداداد کی خدمت کے لیے، اپنے پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے، اس میں جمہوریت کو مضبوط بنانے کے لیے. جب تک ہم آگے نہ ہوگی نہ آپ آگے بڑھ سکیں گے نہ ہم آگے. ہم تو اپوزیشن کے بھی احترام کرنے والے لوگ ہیں. ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو بھی اتنا ہی حق ہے، ہم جو ان کی جائز بات ہے ان کا بھی ہم حمایت کرتے ہیں. لیکن جمہوریت اور قانون اور آئین اس کی حفاظت بھی کرنا ہے. لیکن اگر آپ ہم سے الجھتے رہیں گے، ہمیں دشنام دیتے رہیں گے، تو اس سے اگر کسی کا قد بڑھے یا اس کی کوئی سیاست چمکے تو یہ بہت افسوسناک بات ہے. جب تک اس بات کی کوئی ہمیں اس بات پر مطمئن نہیں کرتا، جناب اسپیکر، ہمارے لیے اس ہاؤس میں بیٹھنا بہت مشکل ہے. میں واک آؤٹ کرتا ہوں. اسد کیسر صاحب. جناب اسپیکر، ہم پیپل پارٹی کی یہ فرینڈلی فائر کو جو ہے نا ویلکم کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سنجیدہ ہے تو آئے عدم اعتماد پیش کرے، ہم اس کے ساتھ دے دیں گے. عدم اعتماد میں اس حکومت کو فارغ کرنے میں ہم اس کا ساتھ دے دیں گے. ابھی آئے، میں ہمیں آفر کرتا ہوں اپنی طرف سے، اگر یہ عدم اعتماد پیش کرتے ہیں تو ہم پورا سپورٹ کریں گے اس کو عدم اعتماد میں. جی ڈاکٹر فاروق ستار صاحب. جی ڈاکٹر فاروق صاحب. سر حاجی رسول وقت سائنڈیوں نے کورم کیا ہے، آپ کو بائیکاٹ کر دیں. بہت بہت شکریہ جناب اسپیکر. جی سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب میں اپنی ڈاکٹر صاحب تشریف. جی رفیع اللہ صاحب مائک کھولیں. سر ہاؤس انکمپلیٹ ہے، کورم کمپلیٹ نہیں ہے، کورم پورا کریں. جی کاؤنٹ بھی میڈ.
پیپلز پارٹی کا قومی اسمبلی اور سینٹ کے بعد اب واک آؤٹ کا اعلان۔ پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی سے بھی واک آؤٹ کر دیا۔ قومی اسمبلی اجلاس کا کورم پورا نکلا ہے۔ اس سے پہلے راجہ پرویز اشرف خطاب کر رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں چاہتا ہم آپس میں الجھ پڑے، ہم وفاق کو کمزور کرنے والے نہیں، پاکستان کھپے کا نعرہ لگانے والے ہیں۔ جب تک ہمیں مطمئن نہیں کیا جاتا ہمارے لیے اس ہاؤس میں بیٹھنا ممکن نہیں ہے۔ ہم حکومت کے اتحادی ہیں اور یہ اتحاد پاکستان کی خاطر کیا گیا۔ چیئرمین بلاول بھٹو جگہ جگہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں گئے اور ایک بار بھی خطاب میں کسی کے خلاف نہ بولے۔ ہم خواتین کی عزت کرنے والے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں نے اپنی سیاست ایک خاتون سے سیکھی ہے۔ دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلے کہ قومی اسمبلی اجلاس کا کورم پورا نکلا ہے۔ پیپلز پارٹی نے سینٹ کے بعد قومی اسمبلی سے بھی واک آؤٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ راجہ پرویز اشرف خطاب کر رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تک ہمیں مطمئن نہیں کیا جاتا ہمارے لیے اس ہاؤس میں بیٹھنا ممکن نہیں ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ آپس میں الجھ پڑے، ہم وفاق کو کمزور کرنے والے نہیں، پاکستان کھپے کا نعرہ لگانے والے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایسا نہ ہو، صوبائیت کی بو پھیلے اور وفاق کمزور ہو جائے۔ راجہ پرویز اشرف خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا خالصتاً پاکستان کے لیے حکومتی اتحاد میں شامل ہوئے تھے۔ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، اس تنازع کو انتہا پر نہیں پہنچانا چاہتا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تک ہمیں مطمئن نہیں کیا جاتا ہمارے لیے اس ہاؤس میں بیٹھنا ممکن نہیں ہے۔ ہم وفاق کو کمزور کرنے والے نہیں، پاکستان کھپے کا نعرہ لگانے والے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا سینٹ کے بعد قومی اسمبلی اجلاس سے بھی واک آؤٹ، جبکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں جب تک مطمئن نہیں کیا جاتا ہمارے لیے اس ہاؤس میں بیٹھنا ممکن نہیں ہے۔ ہم نہیں چاہتے آپس میں الجھ پڑے، ہم وفاق کو کمزور کرنے والے نہیں، پاکستان کھپے کا نعرہ لگانے والے ہیں۔ اس حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ نمائندہ توصیف عباسی موجود ہیں۔ توصیف بتائیے گا، پیپلز پارٹی سینٹ کے بعد قومی اسمبلی سے بھی واک آؤٹ کر گئی ہے۔ جی، آج سینٹ آف پاکستان کا اجلاس شروع ہوا تو اسی وقت پاکستان پیپل پارٹی کے جو اراکین تھے وہ یہاں سے واک آؤٹ کر گئے اور ان کا مطالبہ یہ تھا کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی طرف سے گزشتہ دنوں میں بیان دیے گئے ہیں اس کے اوپر ان کی طرف سے معذرت جو ہے نہیں کی گئی، اور جب تک وہ اس اپنے بیان پر معذرت نہیں کرتی جب تک وہ ایوان کی معمول کی کارروائی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ سینٹ کے اراکین نے پیپل پارٹی کے سینٹ کے اراکین جو ہیں جب وہ واک آؤٹ کر کے گئے تو ڈپٹی چیئرمین کی طرف سے حکومتی وزراء کو پیپل پارٹی کے اراکین کو منانے کا ٹاسک دیا گیا۔ حکومتی وزراء پیپل پارٹی کے جو اراکین سینٹ ہیں ان کو منانے کے لیے گئے، لیکن وہ بغیر ان کو منائے وہ واپس ایوان میں آئے اور انہیں بتایا گیا کہ پاکستان پیپل پارٹی کے جو اراکین ہیں اراکین سینٹ ہیں وہ اس وقت تک راضی نہیں ہیں واپس کو اجلاس کی کارروائی کا حصہ بننے میں۔ اس کے بعد سینیٹر توصیف بے حد شکریہ اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ پیپلز پارٹی کا سینٹ کے بعد بھی قومی اسمبلی سے بھی واک آؤٹ کا اعلان۔ مبارکباد ڈاکٹر صاحب وہ کورم کی بات کر رہے ہیں، ایک منٹ جی، کون بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہاتھ مائک کھولیں۔ نثار جٹ صاحب کا مائک کھولیں۔ سر کورم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں جی، کاؤنٹ بی میڈ۔ قومی اسمبلی کا اس وقت اجلاس جاری ہے۔ قومی اسمبلی میں پھر کورم پورا نکلا ہے۔ دوسری بار پی ٹی آئی کے ڈاکٹر نثار جٹ نے کورم کی نشاندہی کی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ فاروق ستار بھی خطاب کر رہے تھے، اس سے قبل راجہ پرویز اشرف خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ آپس میں الجھ پڑے، ہم وفاق کو کمزور کرنے والے نہیں ہیں، پاکستان کھپے کا نعرہ لگانے والے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم پاکستان کی خاطر اس اتحاد میں شامل ہوئے تھے، ہم حکومت کے اتحادی ہیں اور یہ اتحاد پاکستان کی خاطر کیا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پیپلز پارٹی نے سینٹ کے بعد قومی اسمبلی سے بھی واک آؤٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے ارکان قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کر گئے ہیں۔ قومی اسمبلی کا اس وقت اجلاس جاری ہے اور اس اجلاس میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی واک آؤٹ کر گئی ہے۔ اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس سے قبل پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جب تک ہمیں مطمئن نہیں کیا جاتا ہمارے لیے اس ہاؤس میں بیٹھنا ممکن نہیں ہے۔ نون لیگ کا پیپلز پارٹی کو منانے کے لیے رابطہ۔ نون لیگ کے وفد کی پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان ملاقات۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی وفد کی ملاقات سپیکر چیمبر میں جاری ہے۔ نون لیگ کی جانب سے ایاز صادق، رانا ثناء اللہ،
डॉक्टर तारिक फजल चौधरी मौजूद हैं। राजा परवेज अशरफ और एजाज जाखिरानी पीपल्स पार्टी वफ्द की क़यादत कर रहे हैं। अहम खबर है, आपको बता रही है नून लीग का पीपल्स पार्टी को मनाने के लिए राब्ता। नून लीग के वफ्द की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान मुलाकात। नून लीग और पीपल्स पार्टी वफ्द की मुलाकात स्पीकर चैम्बर में इस वक्त जारी है। नून लीग की जानिब से अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी मौजूद हैं, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से राजा परवेज अशरफ और एजाज जाखिरानी इस वक्त वफ्द की क़यादत कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे नुमाइंदा न्यू आमना जंजोआ से। आमना, बताइएगा ये मुलाकात जारी है, कोई पेशरफ हो सकी है अब तक? जी देखिए, ये मामला है बयानबाजी का, जिसके बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इख्तिलाफात बढ़े थे। आज पीपल्स पार्टी से नून लीग की जानिब से राब्ता किया गया था, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने कहा था कि वो बिल जो है वो पास कराने में पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत का साथ ही देगी और अलामती शिरकत जो है वो कौमी असम्बली में करेगी। जिसके बाद नून लीग की जानिब से राब्ता किया गया था। कुछ देर पहले जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो है वो हुकूमती वक्त जो है वो स्पीकर जो कौमी असम्बली उनके चैम्बर में मुलाकात जो है उनकी जारी थी। इस वक्त जो है वो मुलाकात जारी है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ, एजाज जाखिरानी और जो है वो पीपल्स पार्टी वक्त की क़यादत कर रहे हैं। इसके अलावा नून लीग पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात से मुतालिक जो है आज पेशरफ से आगाह भी करेगी। मुलाकात में साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ, एजाज जाखिरानी और डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह जो है वो शामिल है। डिप्टी स्पीकर भी शामिल है इस वक्त में। बेहद शुक्रिया आमना, आपने अपडेट किया है।